رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مل کے درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراجیہ میں سے چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا۔ عاشق رسالت معاب سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ عاشقوں کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ قرآنہ دل کا بولتے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ اور جب معراج کی رات تھی نا تو خانہ کعبہ کو کس طرح اعلیٰ حضرت نے تشبیہ دی، اس کو کس طرح سجایا گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں نئی دلہن کی پھپن کعبہ، نکھر کے سورا سور کے نکھرا، یعنی دلہن کی طرح، نئی دلہن کی پھپن کعبہ، سور کے نکھرا نکھر کے سورا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل، حجر کے صدقے، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں حجاب کے تھے، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ اور خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، کہ جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ اور جب سرکار کو
نور کے پانی سے نہلایا جا رہا تھا. تو چاند اور سورج بھی کیا لینے آئے تھے؟ کس چیز کی خیرات لینے آئے تھے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کو ذرا تشبیہ دی ہے. اب فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. کہ چاند سورج مچل مچل کر کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. اور جب اللہ حضرت فرماتے ہیں جب سرکار کے جسم مقدس کو جب پانی لگا اور اس کے جب قطرے ٹپکے تو اس سے کیا بنا؟ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں ارے نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ہماری خوش قسمتی کے ماشاءاللہ پروفیسر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بشار صدیق ہزاروی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے. ہم آپ کو دل کی عطا کہہ رہی سے خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. علماء اہل سنت صرف دو شعر اس کے بعد میری عظیم مکمل. اور جب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلبوں کے ساتھ ٹچ ہونے والا جو پانی بچا تھا اس سے کیا بنا تھا؟ آپ فرماتے ہیں بچا جو ان کے بچا جو طلبوں کا ان کے دوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو طلبوں کا ان کے دوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس واقعے کو اپنے اشعار میں لے کر آتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہ مولا تجھے یہ شان تیری شان بلند و بالا ہے کہ تو کتنا بے نیاز ہے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے.
پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ جی۔ اسی درمیان میں جملہ حضرات کی جانب سے اور خصوصاً مسجد حاضہ کی انتظامیہ اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے خطیب ابن خطیب عالم ابن آدم انتہائی واجب الاحترام جناب محمد مشال صدیق ہزاروی دامت برکاتہ عالیہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ پتہ ہے آپ کو کتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ قبلہ یہاں آتے ہیں، اور یقین جانیے ان کی باتیں جو ہے نا سنا دوں، سن رہے ہیں، سنیوں جا رہے ہیں، یہ بڑی یاد آتی، بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ تیاری کر کے پتہ نہیں کن کن کتب کا سہارا لے کر یہ گلدستہ لیے ہماری یہاں خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں یقیناً آپ جملہ حضرات کی جانب سے ان کا اور خصوصاً المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ یہ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے ہیں۔ میری پیشگی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے، کہیے آمین۔ اور گزارش کروں گا ان کے آنے سے پہلے علماء اکرام کی خدمت کے حوالے سے، ان کی عزت اور احترام کے حوالے سے چند گزارشات میں نے پیش کی، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ جو دور جا رہا ہے بڑا پرفتن دور ہے، اور علماء اکرام کی قدر کیجیے۔ میں اب بلا تاخیر بلا مبالغہ جناب الحاج حاجی محمد صدیق قادری صاحب کو گزارش کروں گا صرف 2 شعر کے لیے، تاکہ گزارش اس لیے قبلہ پروفیسر صاحب آپ تو ماشاءاللہ وقت پر آ گئے اور عموماً آیا بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ احباب مختلف مساجد کے اندر نماز ادا کر کے آنا ہے، میں صرف اس لیے چند منٹ دے رہا ہوں صدیق صاحب کو۔ مہربانی جناب آپ آئیے گا تاکہ ہمارے باقی جو بقیہ حضرات ہیں وہ بھی آئیں اور قبلہ پروفیسر صاحب کی کے خطاب سے مستفید ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کبھی نام نبیلہ پر سجا کر چوم لیتا ہوں، کبھی نام نبیلہ پر سجا کر چوم لیتا ہوں، کبھی آنکھوں کی چلمن سے لگا کر چوم لیتا ہوں، جو دل چاہے کہ میں عرش بری کا دیکھ لوں منظر، تیرے نالین کا نقشہ بنا کر چوم لیتا ہوں، سکون درکار ہو جس دم جو یاد مصطفیٰ دیے آنکھوں میں اشکوں کے جلا کر چوم لیتا ہوں، کبھی ہونٹوں پہ ہوتا ہے سلاموں کا حسین نغمہ، درودوں سے کبھی محفل سجا کر چوم لیتا ہوں، پڑے جگ واسطہ ناصر مجھے مایوس رموں سے تمہارا نام اقدس گنگنا کر چوم لیتا ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں نہایت واجب الاحترام جناب حضرت علامہ پروفیسر محمد بشار صدیق ہزاروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اپنے روحانی وجدانی ایمانی نورانی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔